بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محترم اس وقت اپنے تخت پر براجمان تھے۔ وہ قاضی جو کچھ سلطان کو بتا رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سلطان سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ رات کے اندھیرے میں تم یہ تفتیش کرنے میں ناکام رہے ہو کہ تمہارے سامنے موجود چیز وہی ہے جو حقیقت میں بھی اپنا وجود رکھتی ہے، یا پھر کچھ اور۔ مگر سلطان کی بات سن کر وہ قاضی کہنے لگا، سلطان محترم مجھے اپنے مرحوم والدین کی قسم، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سلطان محترم اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں آپ کو یہ تھیلا کھول کر دکھا دوں۔ سلطان محترم نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ اس قاضی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے غلام کو آگے بڑھ کر سلطان کے پاس جانے کا کہا۔ دربار میں اس وقت سلطان کے علاوہ وزیر، مشیر اور کچھ اور خاص طور پر حضرات بھی موجود تھے۔ جب سلطان محترم کے پاس وہ شخص پہنچا اور اس تھیلے کو کھول کر سامنے کیا تو جو چیز اس میں سلطان محترم نے دیکھی، اگلے ہی پل اپنا روح پھیر چکے تھے۔ زبان سے بے ساختہ استغفار نکلا تھا۔ سلطان کو اس قدر گھبرایا ہوا دیکھ کر وہاں پر کھڑے وزیر بھی بے چین سے ہو چکے تھے، گویا آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہوں کہ اس تھیلے میں کیا موجود ہے، لیکن تھیلے کو فوراً بند کر دیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کہ اس کا عزیز کا غلام معلوم ہوتا تھا، اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس تھیلے کو دوبارہ سے بند کر کے واپس آ کر اس قاضی کے پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ قاضی گہری گہری سانسیں خارج کرتا اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ سلطان محترم کے قریب آیا اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا، سلطان اب تو آپ کو یقین آ چکا ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور کوئی آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ پہلے پہل تو جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو مجھے لگا شاید کوئی سفلی عملیات کرنے والا ہے، کوئی کالا علم جانتا ہے جو اس طرح کی حرکات کر رہا ہے۔ لیکن جب میں اس طرح کے شکوک و شبہات سے نکل کر اپنے ذہن سے سوچنے لگا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو کچھ تو مسئلہ ضرور ہے جو میرے گھر کے باہر یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے۔ سلطان میں اس قدر پریشان ہو چکا ہوں کہ میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ میں بے چین رہنے لگا ہوں، بلا وجہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اکھڑ کر پیش آتا ہوں۔ بعض دفعہ تو اپنی بیوی پر تشدد بھی کرنے لگتا ہوں۔ وہ اپنی تمام تر روزات سلطان کو سنا رہا تھا، جبکہ سلطان اس کی ساری بات سننے کے بعد اسے کہنے لگے، ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، تمہارا مسئلہ بے حد پیچیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ شخص میرے ہاتھ لگ جائے جو ان سب کا ذمہ دار ہے تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا جو کچھ وہ کتنے ہی معصوم لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی کو وہاں سے جانے کا کہا، جبکہ وزیر سلطان کے قریب آ چکے تھے۔ کہنے لگے، سلطان آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس قاضی نے آپ کے کان کے پاس آ کر کیا کہا تھا؟ سلطان نے قہر بڑی نظر وزیر پر ڈالی اور اگلی پل کھڑے ہوئے وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ دربار سے نکل کر وہ باغ میں آ چکے تھے اور وہی چہل قدمی کرنے لگے۔ دونوں وزیر سلطان کے ساتھ موجود تھے، 4 سپاہی بھی تھے جو ان کی ذرا فاصلے پر چل رہے تھے اور وزیر کو تمام تر معاملے سے آگاہ بھی کر رہے تھے۔ آج فجر کے وقت ہی سلطان محترم نے اپنا دربار لگا لیا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد لوگوں کا دربار میں ایک تانتا سا بن چکا تھا۔ لوگ صبح صبح اپنے مسائل لے کر آ رہے تھے اور سلطان ہوش اسلوبی سے ان کے مسائل حل کر رہے تھے کہ تبھی ایک شخص ہانپتا ہوا وہاں پر آیا۔ اس کی حالت انتہائی غیر لگ رہی تھی۔ درباریوں نے اسے روک لیا، اسے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس لیے سلطان سے ملنا چاہتے ہو؟ اگر تمہارا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے تو بہتر ہے کہ عرضی لکھو اور وہ سلطان تک پہنچاؤ۔ لیکن وہ قاضی گھبرائے ہوئے کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے جو میں اس طرح کے مطالبے پورے کرتا پھروں۔ مجھے جلد از جلد سلطان سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر سلطان سے ملاقات کرنے میں مجھے مزید تاخیر ہو گئی تو نہ جانے مزید کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس کا اندازہ ایسا تھا، پھر اس کا تعارف جب ہوا کہ وہ اسکلان کا رہنے والا ہے اور اسکلان میں بطور قاضی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، تو دربان فوراً معذرت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ وہ قاضی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا تھا۔ پہلے تو اکھڑے اکھڑے سانس لے کر ہانپ رہا تھا، لیکن پھر اس کے وجود میں کپکپاہٹ بھی آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا ایک غلام بھی موجود تھا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ سلطان نے جب اسکلان کے قاضی کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشگوار حیرت چہرے پر پھیل گئی۔ فرمانے لگے، آؤ آؤ، تمہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی، آؤ تشریف رکھو، خیریت تو ہے؟
اتنا سننا تھا کہ اسکلان کا قاضی اکھڑے ہوئے سانس لینے لگا، کہنے لگا، سلطان محترم، اگر خیریت ہوتی تو میں کبھی بھی یوں ہڑبڑی میں آپ کے دربار میں مت آتا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بغیر ڈر و ہچکچاہٹ کے زینے چڑھتا ہوا سلطان محترم کے تخت کے پاس پہنچ گیا، اور تخت کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اس وقت بہت سے درباری، وزیر اور مشیر موجود تھے۔ اس سب کو نظر انداز کرتا ہوا سلطان محترم کے قریب جھک چکا تھا اور پھر ساری بات کان میں بتانے لگا تھا، جس کی وجہ سے باقی لوگوں سے آدھا معاملہ تو مخفی رہ چکا تھا۔ خاص کر وزیر تو یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کیا تھا اس تھیلے میں۔ اسے دیکھ کر سلطان بھی گھبرا چکے تھے، اور ایسی کون سی بات تھی جسے اسکلان کے قاضی نے سلطان کے کان میں بتایا تھا؟ سب کے سامنے نہیں بتایا تھا۔ وہ شخص سلطان کے کان میں کہنے لگا، سلطان، آپ کے حکم پر مجھے اسکلان کا قاضی بنایا گیا تھا۔ سب کچھ اب تک ٹھیک چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے تو جیسے میری نیندیں حرام ہو کر رہ چکی ہیں۔ آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ سلطان، میں اپنی 2 جوان بیٹیوں اور ایک معذور بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ میری بیوی بڑی نیک اور میری فرما بردار ہے۔ سارا دن میرا وقت لوگوں کو انصاف دلانے اور ان کے معاملے سلجھانے میں گزر جاتا ہے۔ اس روز جب میں رات کو گھر آیا تو ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ میں بار بار اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مسل رہا تھا۔ میری بیوی نے جب مجھے گھبراتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگی، تو میں نے اسے ٹھنڈا مشروب لانے کو کہا۔ کہنے لگا، بس دل پر ایک عجیب سا بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ میرے لیے ٹھنڈا مشروب بنا کر لے آئی۔ میں گھونٹ گھونٹ مشروب پی ہی رہا تھا کہ تب تک میری بیوی نوافل میں مصروف ہو گئی۔ میرے بچے سو چکے تھے اور میں اپنی دھیان میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے سکون میسر کر رہے تھے۔ دل میں ہلکی ہلکی درد کی ٹھیسیں بھی اٹھ رہی تھی کہ جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی ہو، یا پھر کوئی بھاری قدموں کے ساتھ میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی ڈاکو تو نہیں۔ میں بڑا غیرت مند انسان ہوں، میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، میں کسی بھی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی عطا کیا تو وہ بھی معذور۔ بس یہی چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو ان کے گھر کا کروا کر انہیں رخصت کر دوں، تاکہ میرے بعد ان کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ میں نے مشروب کا گلاس وہیں پر رکھا اور پھر چلتا ہوا دروازے تک آ گیا۔ جیسے دروازہ کھولا تو ایک تھیلا میرے قدموں میں آ کر گرا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دروازے سے ٹیک لگا کر کوئی اپنا سامان رکھ کر گیا ہو۔ دروازہ کھولنے پر وہ تھیلا میرے پیروں میں گر چکا تھا۔ صحن میں اندھیرا تھا، آج تو چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیروں پر کچھ گیلا گیلا محسوس کیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں پر نمی سی آ رہی ہو۔ جیسے میں نے اس تھیلے کو ہاتھ سے چھوا تو مجھے وہ کافی بھاری لگا۔ میرے ہاتھوں پر بھی نمی سی لگ چکی تھی۔ جب میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور ان پر غور کیا تو مجھے یہ دیکھ کر دھچکا سا لگا کہ میرے ہاتھوں سے تو خون کی بو آ رہی تھی۔ صرف بو ہی نہیں، میری انگلیاں ان سے بھری ہوئی تھیں۔ اس تھیلے کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ جب مجھے باہر کھڑے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو میری بیوی بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ جیسی لالٹین ہم نے اس تھیلے پر لگائی تو اس سے خون ٹپکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خون بہہ کر گھر کے باہر تک جا رہا تھا۔ میں گھبرا سا گیا۔ گھر سے باہر نکل کر آس پاس دیکھا، یہاں تک کہ گلی کے کونے تک بھی گیا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ آخر یہ کون تھا جو یہ تھیلا میرے گھر کے باہر رکھ گیا تھا؟ میں نے گھبراتے ہوئے جب اس تھیلے کو دیکھا تو اندر جو چیز مجھے دکھائی دی دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ اس میں تو انسانوں کے کٹے ہوئے اعضاء پڑے تھے۔ یہ تھیلا جس وقت میرے سامنے موجود تھا اس میں مردوں کے انگلیاں، ہاتھ اور پیر کٹے تھے، جن میں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ یہ منظر میرے لیے اتنا ہولناک تھا کہ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود گھبرا سا گیا۔ مجھے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں سینے پر ہاتھ رکھ کر دور جا گرا۔ میری بیوی کی چیخ بڑی مشکل سے رکی تھی۔ اگر آدھی رات کو وہ چیخ پڑتی تو ہمسائے بھی اٹھ کر آ جاتے اور یوں پورے علاقے میں یہ بات پھیل سکتی تھی۔ میں نے ان ہاتھوں کو اور باقی اعصاب کو دیکھا تو گھبرا سا گیا۔ کتنی دیر تو ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی شخص آئے اور ان کو لے جائے، یا پھر ہمارے علاقے میں ہی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے اس تھیلے کو اٹھا کر اپنے گھر میں مٹی میں دفن کر دیا کہ صبح شاید میرے پاس کوئی انصاف مانگنے کے لیے آئے یا پھر قتل کا کسی بھی طرح کا کیس آئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 2 دن تک میں نے انتظار کیا، لیکن دوسرے دن ایک مرتبہ پھر یہی ہوا تھا۔ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی یا پھر میرے گھر کی دیوار سے ہی کوئی ایک تھیلا اندر پھینک جاتا۔ جب میں جا کر دیکھتا تو اس میں مردوں کے کوئی نہ کوئی کٹے ہوئے اعضاء موجود ہوتے۔ یہ روداد وہ قاضی سلطان کو سنا چکا تھا، لیکن سلطان کو یقین نہیں آیا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ ایک تھیلا نکال کر سلطان کو بھی دکھا چکا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سلطان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ تھا۔ وزیر بھی یہ سن کر گھبرا چکے تھے۔ کون تھا جو انسانی اعضاء کاٹ رہا تھا؟ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی ابھی تک قاضی کے پاس یا سلطان کے پاس شکایت لے کر نہیں آیا تھا۔ مزید دیر کرنا مناسب نہیں تھا۔ سلطان نے اسکلان کے اس قاضی سے رابطہ بحال کیا، فرمانے لگے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلدی اس مسئلے کو ہم سلجھا لیں گے، بس تم ہمت رکھو اور جس قدر ہو سکے اس بات پر پردہ ڈال کر رکھو۔ اگر یہ بات عام عوام تک پہنچ گئی تو لوگوں میں خوف و ہراس برپا ہو جائے گا اور لوگ ڈرنے لگیں گے۔ قاضی نے وعدہ کر لیا کہ جیسے وہ اب تک راز رکھے ہوئے ہے آگے بھی اس بات کو راز رکھے گا، لیکن بس ہاتھ جوڑ کر سلطان سے اتنا ہی کہہ پایا کہ سلطان، میری جوان جہاں 2 بیٹیاں ہیں، ان کی عزت سے بڑھ کر میری کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، بس میری مدد فرمائیے گا۔ میں بھی اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، مجھے تو یہ ڈر لاحق ہو چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ میرے گھر میں بھی گھس آئیں اور کسی روز میرے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ لیں۔ بعض دفعہ تو خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے جسم کے اعضاء کوئی ایسے تھیلے میں ڈال کر پھینک رہا ہے۔ سلطان محترم یہ سن کر گھبرا سے چکے تھے۔ وہ سوچ چکے تھے کہ خود اسکلان جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے آخر کون شخص ہے جو اس قاضی کے گھر کے باہر یہ جسمانی اعصاب کاٹ کر پھینک جاتا ہے۔ اگر حقیقت کھل کر سامنے آئے گی تو صرف اور صرف اسی طریقے سے آئے گی، ورنہ اس معاملے کا بھی حل نہیں ہو پائے گا۔ سلطان نے اسکلان جانے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجات ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کتنی ہی دیر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح اس بار بھی انہیں مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جیسے پہلے سلطان نے ہر مسئلہ حل کر لیا تھا، لوگوں کو انصاف دلایا تھا، اس مرتبہ بھی ان کی یہ ریت قائم رہے۔ سلطان کتنی دیر دعائیں کرتے رہے اور پھر رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر اور سپاہیوں نے سلطان کے ساتھ جانے کا سوچ رکھا تھا، مگر سلطان نے ان کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آگے کا سفر میں اکیلے ہی طے کروں گا، کیونکہ میں سلطان بن کر نہیں بلکہ اسکلان کا ایک عام شہری بن کر جاؤں گا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنا بیس بدلا اور پھر ایک عام سے گھوڑے پر اسکلان جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس بات سے وہ قاضی بھی بے خبر تھا کہ سلطان بیس بدل کر آ رہے ہیں۔ سلطان کا شروع سے یہ ماننا تھا کہ وہ کسی بھی شخص پر اندھا یقین نہیں کرتے، بلکہ 2 طرفہ کہانی کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ سلطان اپنا بیس بدل چکے تھے جب تک وہ اسکلان پہنچے، اور اس قاضی کے علاقے میں پہنچ کر انہوں نے آس پاس لوگوں سے چھان بین کر کے پوچھا کہ یہاں کے قاضی کا گھر کہاں پر ہے، تو لوگوں نے انہیں قاضی کے گھر کی نشاندہی کرنے لگے تھے۔ سلطان اس گھر کے باہر پہنچ چکے تھے، گھوڑے کو ہریالی والی جگہ پر ایک جانب کو باندھ دیا۔ تب تک رات بھی ہو چکی تھی۔ سلطان بیس بدلے ہوئے تھے اور اپنا چہرہ نقاب میں ڈھک رکھا تھا۔ ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں سے سلطان کو وہاں پر آنے والا ہر شخص واضح طور پر دکھائی دے سکتا تھا۔ سلطان چھپ کر بیٹھے تھے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب ایک جانب سے سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی دھن میں یوں چلتا ہوا آ رہا تھا گویا کسی چیز کو اسے خوف و خطر ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ وہ تھیلا لے کر سیدھا آگے بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر سلطان چونکے کیونکہ وہ بجائے قاضی کے گھر کے باہر رکنے کے آگے چلا گیا، ایک گلی میں مڑ گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس اسی گلی سے آیا تھا اور پھر وہ تھیلا قاضی کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا۔ سلطان اس کی کہانی سمجھ چکے تھے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا تاکہ اگر کوئی شخص وہاں پر موجود بھی ہے تو اس کو چکمہ دے سکے۔ جیسے ہی وہ قاضی کے گھر پر دستک دیتا، سلطان نے اس کی گردن دبوچ لی، یوں اپنی گردن پر گرفت محسوس کر کے۔ اگلے پل اس نے خود کو چھڑوانا چاہا، لیکن سلطان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جانب کو لے جانے لگے۔ جانتے تھے کہ وہ شور کر سکتا تھا اور یوں لوگ اکٹھے ہو جاتے، جو کہ اچھا نہیں تھا۔ سلطان اسے پکڑ کر وہاں پر ایک ویران مکان میں لے گئے جہاں پر کسی کی رہائش نہیں تھی۔ وہاں پر لانے کے بعد سلطان اس کے کان کے قریب بولے کہ کسی بھی طرح کا رد عمل دینے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان نے جیسے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اگلی پل سلطان حیران ہوئے تھے، کیونکہ سامنے ایک شخص نہیں بلکہ انتہائی حسین لڑکی سلطان محترم کے سامنے تھی۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، قد کاٹ میں تو وہ سلطان جتنی تھی، لیکن جس طرح سے اس نے اپنا حلیہ بنا رکھا تھا کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مٹھی میں موجود مٹی سلطان پر پھینک کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی، سلطان نے اس کا ہاتھ وہیں پکڑ لیا اور اگلی پل بلند آواز میں کہنے لگے، خبردار جو کسی بھی طرح کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان اپنے چہرے سے نقاب ہٹا چکے تھے۔ سلطان کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد اس کی روح اٹھ چکی تھی۔ وہ حیرت سے سلطان کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ اس سلطنت کے سلطان ہیں یا پھر مجھے پہچاننے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے؟
سلطان کہنے لگے تم نے ٹھیک پہچانا، مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم یہ کیا کر رہی تھی؟ ایک لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کرنا، کیا تمہارے پیچھے کوئی اور موجود ہے یا پھر تم ہی قاتل ہو؟ اس قاضی کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس قدر شفافیت کا مظاہرہ کم از کم ایک لڑکی سے تو نہیں رکھا جا سکتا۔ کئی طرح کے سوالات ہیں جو سلطان کر چکے ہیں، لیکن اس لڑکی کی آنکھیں بے تاثر تھیں، اس کے چہرے سے نفرت چھلک رہی تھی۔ انتہائی غصے سے سلطان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس قاضی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ سن کر سلطان اس سے دور ہوئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ لڑکی اس قدر بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی سلطان کے ساتھ اس قدر رکھے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اگر سلطان بیس بدل کر کہیں جاتے اور کسی پر یہ راز آشکار بھی ہو جاتا، یہ سلطان ہے، سر جھکا کر سلطان کو سلام کیا کرتا تھا اور پھر یہی کہتا تھا سلطان مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ لیکن یہ لڑکی تو اس قدر ڈھیٹ تھی کہ بجائے سلطان کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگنے کے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ سلطان اسے کہنے لگے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ انسانی اعضاء کاٹ کر رکھنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا تم اس قاضی کو جانتی ہو؟ وہ لڑکی اپنی نظریں جھکا چکی تھی، جھکا کر کہنے لگی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے حقیقت سے بالکل ہی انجان ہو، حقیقت آپ کو بالکل پتہ ہی نہ ہو۔ سلطان اگلے پل اپنے روبدار لہجے میں اسے کہنے لگے گستاخ لڑکی، شاید تم میں ادب لحاظ بالکل بھی نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت تمہارے سامنے حاکم وقت موجود ہے، پھر بھی بجائے حقیقت بتانے کے تم بات کو بدلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر کہنے لگی سلطان اس قاضی نے جو کچھ کیا ہے میں سب کچھ آپ کو بتاتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد جو کچھ وہ لڑکی بولنے لگی سلطان حرف بہ حرف سن رہے تھے۔ جس پر اس لڑکی کے آنسو تھے وہ مسلسل رو رہی تھی، جیسے جیسے وہ الفاظ ادا کر رہی تھی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل بہے جا رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان بھی پل کے جھپک چکے تھے۔ انہیں تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ قاضی جس پر اس قدر اعتبار کر کے انہوں نے یہاں پر مامور کیا تھا، وہ یہاں کے لوگوں کے مسائل سلجھائے گا، انہیں انصاف دلوائے گا، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ بھی کر سکتا ہے۔ سلطان نے اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہا اور پھر خود وہ وہیں اس مکان میں کتنی ہی دیر بیٹھے رہ گئے۔ حقیقت سن کر تو سلطان کا دماغ گھوم کر رہ چکا تھا، ان کے ناک کے نیچے کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ سب ان باتوں سے بالکل ہی انجان تھے۔ اگلی صبح ہوئی تو سلطان اس قاضی کے گھر موجود تھے۔ دروازے کے باہر یوں ہی وہ تھیلا پڑا تھا۔ قاضی نے وہ تھیلا دیکھا تو اس مرتبہ رونے لگا، روتے ہوئے سلطان کے سامنے تھیلا الٹ دیا، کہنے لگا سلطان دیکھیے اس میں ایک مرتبہ پھر انسانی اعضاء کٹے پڑے ہیں، اب بتائیے میں کیا کروں؟ آخر میں کیسے اس مسئلے کا حل کروں؟ کون ہے جو میرے گھر کے باہر انسانوں کے کٹے ہوئے اعضاء رکھ کر چلا جاتا ہے؟ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے قاضی کو دیکھنے لگے، کہنے لگے سوچو کیا تم نے کبھی کچھ ایسا گناہ تو نہیں کیا جس کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ قاضی کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا نہیں سلطان محترم، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میرے پاس تو جو بھی آیا ہے میں نے صدقے دل سے خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کا مسئلہ حل کیا۔ سلطان نے اسے سوچنے کا کہا، لیکن جب اسے کچھ بھی یاد نہ آیا تو سلطان اٹھے، قاضی سے کہنے لگے کہ آؤ یہاں پر دور جنگل میں سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ قاضی حیران ہوا تھا کہ یہاں پر اتنا بڑا مسئلہ سر اٹھا چکا ہے، انسانوں کے کٹے ہوئے اعضاء یہاں پر مل رہے ہیں اور سلطان کو سیر کرنے کی پڑی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، لیکن چونکہ سلطان کو حکم تھا اس لیے خاموشی سے وہ چلنے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر کہنے لگا سلطان اس سے آگے جنگل کافی گھنا ہو جاتا ہے، جنگلی جانوروں کے ہونے کا بھی خدشہ ہے، ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ لیکن سلطان کہنے لگے نہیں، تھوڑا اور آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ اس مرتبہ قاضی تھوڑا بوکھلا سا گیا۔ سلطان کو یہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں کے راستوں کا کچھ زیادہ علم بھی نہیں ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں راستہ بھٹک ہی نہ جاؤں۔ سلطان کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ جب ایک جانب کو درختوں کو چھوڑ کر جب وہ آگے گئے تو انہیں وہاں پر ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے اس بستی کو دیکھا تو پلٹ کر اس قاضی کو دیکھنے لگے۔ قاضی نظریں پھیر چکا تھا، کہنے لگا سلطان محترم یہ ہم کہاں چلے آئے؟ یہ تو کوئی الگ ہی بستی معلوم ہوتی ہے، نہ جانے یہاں کے لوگ کیسے ہیں، چلیں یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ لیکن سلطان پیچھے نہیں مڑے تھے بلکہ اس بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ مجبوراً اس قاضی کو بھی پیچھے داخل ہونا پڑا۔ وہ بستی عجیب ویرانی کا نمونہ پیش کر رہی تھی، آس پاس بالکل یوں خاموشی تھی جیسے اس بستی میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ ایک ویرانی اور اداسی اس بستی میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان آگے آئے تو ایک جانب کوئی بچہ گھر کے باہر خاموش سا کھڑا دکھائی دیا۔ عام طور پر تو بچے کسی بھی بستی میں موجود ہوں تو یا تو مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کے چہرے پر
مسکراہٹ تو لازمی ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ کھو کر یہاں پر کھڑا اپنی قسمت پر نوحہ کا نہ ہو۔ سلطان ابھی کچھ آگے بڑھے ہی تھے کہ تبھی ایک عورت گھر سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر سلطان پر پڑی تو اگلی پل گھبرا سی گئی، نہ جانے کسی آواز دینے لگی۔ اس کی آواز پر وہ چھوٹے سے گھر سے ایک لڑکی اور لڑکا نکل کر باہر آ چکے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کل رات سلطان کو تھیلا رکھتے ہوئے دکھائی دی تھی، لیکن وہ قاضی اس بات سے انجان تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا بوکھلایا ضرور تھا۔ سلطان ان سے خیر و عافیت جاننے لگے، پھر اسے کہنے لگے ہم تمہاری اس بستی کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اس پوری بستی کا چکر لگا رہے تھے۔ لوگ مڑ مڑ کر سلطان کو دیکھ رہے تھے، کوئی بھی سلطان کو سلام تک دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا، یہاں تک کہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ سلطان ہے۔ جب لوگوں پر یہ راز کھلا تو وہ گھبرا کر اپنے گھروں میں گھس گئے، دروازہ بند کر لیا۔ اس ڈر کی وجہ کیا تھی یہ بھی کل رات وہ لڑکی بتا چکی تھی۔ کہنے لگی آج سے کچھ ماہ پہلے میں اپنے بھائی کے ساتھ بڑی مشکلوں سے اس بستی سے نکل کر قاضی کے پاس آئی تھی۔ ایک انتہائی ظالم حاکم ہے جو ہماری بستی کا سردار مانا جاتا ہے، وہ ہم پر بہت ظلم کرتا ہے۔ ہماری بستی میں تو جس بھی لڑکی کے ساتھ اس کا دل چاہے وہ اسے اپنے بستر پر بلا لیتا ہے، لیکن جب کوئی انکار کرے تو ان کے گھر کے مردوں کو مارتا ہے۔ ہر ہفتے بازار میں پہنچ جاتا ہے، سب لوگوں سے ان کی کمائی وصول کرتا ہے۔ اگر کوئی دینے سے انکار کرے یا کم رقم دے تو وہیں پر ان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ اسی حاکم کی شکایت لے کر ہم اس قاضی کے پاس آئے تھے، لیکن اس قاضی نے یہ کہہ کر ہمیں بھیج دیا کہ مجھے اور بھی بہت کام ہے، میں آپ لوگوں کا مسئلہ بعد میں سلجھاؤں گا۔ حاکم سے قاضی بھی ڈرتا تھا۔ ایک قاضی ہوتا ہے جو ہمیں انصاف دلا سکتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے سلطان کا بھی بہت نام سن رکھا تھا۔ اس لیے جب ایک روز میری عزت پر حملہ کرنے کے لیے وہ حاکم آیا اور ہمارے گھر میں بیٹھ کر وہ نہ صرف ہمارے سامان کی توڑ پھوڑ کر رہا تھا بلکہ میرا سودا کر رہا تھا، تو میں نے آپ کا نام لے کر اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے سلطان کی طرف سے یہ اختیارات ملے ہیں کہ میں جس لڑکی کے ساتھ چاہوں تعلق بناؤں، جو مرضی کرتا پھروں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسکلان کا وہ قاضی اسی دن سے ہماری نفرت کا مرکز بن گیا۔ نہ صرف اسکلان کے قاضی سے بلکہ سلطان سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہ حاکم ظلم و بربریت کی ہر حد پار کرتا جا رہا ہے۔ اب تو ذرا ذرا سی بات پر وہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ ہماری بستی میں تو مرد بالکل ہی ناپید ہو چکے ہیں، جو بچے ہیں وہ بھی خوف سے مجنون ہو چکے ہیں۔ سلطان کے سامنے جب یہ حقیقت آئی تو قاضی پر بے حد زیادہ غصہ آیا، تب وہ اس قاضی کو یہاں پر لے کر آئے تھے۔ آخر کو سلطان چلتے چلتے اس گھر کے پاس بھی آگے جو کہ اس بستی میں سب سے الگ تھلگ اور عالیشان تھا۔ وہ گھر اسے حاکم کا تھا جو اس بستی کا سردار مانا جاتا تھا اور بلا وجہ ہی لوگوں پر حکمرانی جتا رہا تھا۔ سلطان اس دروازے پر دستک دی، کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازے پر وہی حاکم موجود تھا۔ کہنے لگا کون ہو تم، کس لیے آئے ہو؟ اگلی پل سلطان گھر میں داخل ہوئے اور وہ لڑکی بھی ساتھ ہی تھی۔ سلطان کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تم یہاں کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، کوئی تمہاری بات نہ مانے تو تم اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہو، اس کی آنکھیں نکال دیتے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں ایسا ہی کرتا ہوں اور ایسا ہی کرتا رہوں گا، کیونکہ سلطان کی طرف سے مجھے کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سلطان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس شخص کے منہ پر مار دیا جو گزشتہ کتنے ہی عرصے سے یہاں کے لوگوں پر سلطان کا نام لے کر ظلم و جبر کر رہا تھا، جبکہ قاضی بھی اس سے ڈر کر چھپ کر بیٹھا تھا۔ باقی سب کے ساتھ انصاف پسندی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اس شخص کے معاملے میں منافقت کر چکا تھا۔ اپنے سامنے سلطان کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ بستی میں جتنے لوگ تھے وہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ سلطان نے اس شخص کو وہیں پر باندھا اور کہا کہ میں حاکم وقت ہو کر آپ سب کو حکم دیتا ہوں کہ جس کا جیسے دل کرے اسے مارے۔ جس نے آپ کے سرپرستوں کے ساتھ جو کچھ کیا آپ بھی اس کے ساتھ وہی کریں۔ اس کے بعد وہاں پر کئی لوگ آئے جو رو رہے تھے، اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا تو کوئی نوکیلی چیز، یہاں تک کہ لوگوں کا تشدد سہ کر آخرکار وہ موت کی گھاٹ اتر گیا، جبکہ وہ قاضی بھی گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان نے اسے معطل کر دیا اور 10 سال قید بامشقت سنا دی، اور یہ بھی فرمایا کہ محنت کر کے یہ قاضی جو کچھ کمائے گا وہ ساری رقم ان لوگوں کے گھر میں پہنچائے گا جو اس کے پاس انصاف مانگنے آتے تھے، لیکن ان کو اس نے حاکم کے ڈر سے انصاف نہ دیا۔ اسی بستی میں سلطان کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی جو سلطان کو برا بھلا سمجھ رہی تھی جھک کر سلطان کو سلام کرنے لگی اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگی، لیکن سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ سلطان زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے تھے اور سلطان ایک مرتبہ پھر ایک مثال قائم کر چکے تھے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔